اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیوں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 اور 36 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی۔ آج اس ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 اور 38 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ طالب علم ساتھیوں، فرمانے علی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اس ویڈیو میں دوستو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 37۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آیت نمبر 37 کا ترجمہ۔ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ آیت نمبر 38۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آیت نمبر 38 کا ترجمہ۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیرو ہو اسے نہ کوئی اندیشہ نہ کچھ غم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 37 اور 38 کی تفسیر۔ آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد 300 برس تک حیا سے آسمان کی طرف سر نہ اٹھایا، اگرچہ حضرت داؤد علیہ السلام کثیر البقا تھے، آپ کے آنسو تمام زمین والوں کے آنسوؤں سے زیادہ ہیں، مگر آدم علیہ السلام اور قدرے روئے کہ آپ کے آنسو حضرت داؤد علیہ السلام اور اہل زمین کے آنسوؤں کے مجموعے سے بڑھ گئے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پر عذاب ہوا تو آپ فکر توبہ میں حیران تھے۔ اس پریشانی کے عالم میں یاد آیا کہ وقت پیدائش میں نے سر اٹھا کر دیکھا تھا کہ عرش پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں سمجھا تھا کہ بارگاہ الہی میں وہ رتبہ کسی کو میسر نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اپنے نام اقدس کے ساتھ عرش پر مکتوب فرمایا، لہٰذا آپ نے اپنی دعا میں ربنا ظلمنا آیا کے ساتھ یہ عرض کیا اسألک بحق محمد ان تغفر لی۔ ابن منظر کی روایت میں یہ کلمے ہیں، یعنی یا رب میں تم سے تیرے بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاہ و مرتبت کے طفیل میں اور اس کرامت کے صدقے میں جو انہیں تیرے دربار میں حاصل ہے مغفرت چاہتا ہوں۔ یہ دعا کرنی تھی کہ حق تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرمائی۔ مسئلہ اس روایت سے ثابت ہے کہ مقبولان بارگاہ کے وسیلہ سے دعا بحق کے فلاں اور بجا فلاں کہہ کر مانگنا جائز اور حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ مسئلہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا حق واجب نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے مقبولوں کو اپنے فضل و کرم سے حق دیتا ہے، اسی تفضلی حق کے وسیلہ سے دعا کی جاتی ہے۔ صحیح احادیث سے یہ حق ثابت ہے، جیسے وارد ہوا من آمن باللہ ورسولہ وآقام الصلاۃ وصام رمضان کان حقا علی اللہ ان یدخل الجنۃ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10ویں محرم کو قبول ہوئی۔ جنت سے اخراج کے وقت اور نعمتوں کے ساتھ عربی زبان بھی آپ سے سلب کر لی گئی تھی۔
بجائے اس کے زبان مبارک پر سریانی جاری کر دی گئی تھی۔ قبول توبہ کے بعد پھر عربی زبان عطا ہوئی۔ مسئلہ توبہ کی اصل رجوع اللہ ہے۔ اس کی 3 رکن ہیں: ایک اعتراف جرم، دوسرا ندامت، تیسرا عزم ترک۔ اگر گناہ قابل تلافی ہو تو اس کی تلافی بھی لازم ہے۔ مثلاً تارک صلوات کی توبہ کے لیے پچھلی نمازوں کی قضا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ توبہ کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین کے تمام جانوروں میں حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کیا اور سب پر ان کی فرمانبرداری لازم ہونے کا حکم سنایا۔ سب نے قبول اطاعت کا اظہار کیا۔ ساتھیو، ہم نے قرآنی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی اپنے دوستوں، اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈی پیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجیے اور گھنٹی بجانا نہ بھولنا۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔